ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطاب قوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے کہ جس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل انجام دیا مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، فہو مؤمن، اور وہ صاحب ایمان بھی ہیں، تو وعدہ الہی یہ ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جو بھی نیک عمل انجام دے، چاہے وہ نیک عمل انجام دینے والا مرد ہو، چاہے وہ نیک عمل انجام دینے والی کوئی خاتون ہو، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ ارے غور فرمائیں، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو وعدہ پروردگار یہ ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہیں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ عمل کا اجر تو دیتا ہے، مگر حیات طیبہ کی شکل میں صاحب ایمان کو دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائیں۔ حیات طیبہ کی شکل میں جو اجر دیا جاتا ہے وہ صاحب ایمان کو ہوتا، ایمان کو دیا جاتا ہے۔ صاحب ایمان یہ بہت ٹرم عجیب سی ہے۔ صاحب ایمان، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، وہ بھی صاحب ایمان ہے، یہ بھی صاحب ایمان ہے، اور جس کو دیکھیے وہ صاحب ایمان ہے، مگر بنیادی طور پہ صاحب ایمان ہے کون؟ بنیادی طور پہ صاحب ایمان ہے کون؟ ہر ایک کے لیے کہا جائے گا صاحب ایمان، یہ بھی صاحب ایمان، وہ بھی صاحب ایمان، ہر آدمی صاحب ایمان۔ کس کو صاحب ایمان مانے؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہمارے پاس کل ایمان ہے۔ ارے صلواتوں پڑھے، ارے توجہ فرمائے۔ بزم مصطفی میں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بزم مصطفی میں نہیں، اسلام میں کل ایمان ہے۔ کوئی مومن جب تک نہیں ہو سکتا جب تک کل سے نہ مل جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے گا، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں۔ تمام چیزیں اجزاء ہوتی ہیں۔ یہ پنڈال ماشاءاللہ بنا ہے، خوبصورت بنا ہے، خدا قمر صاحب کو رزق بے حساب عطا فرمائے، اور اسی طرح سے پروگرام کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ توفیقات بھی اس کی دین ہی ہوتی ہے، جو ذرا قریب ہونا چاہتا ہے وہ بہت قریب کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، مرے جملہ کہا ہے، جملے کی صلابت کو محسوس کریں
کہ جو ذرا قریب ہونا چاہتا ہے خدا اسے بے پناہ قریب کر دیتا ہے، اس سے کہ خدا ہی میں تو یہ طاقت ہے، خدا ہی میں تو یہ طاقت ہے کہ جو اہل بیت تک لے آتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیں، اہل بیت تک ہر آدمی آ ہی نہیں سکتا، ہر آدمی اہل بیت تک آ نہیں سکتا۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، اہل بیت تک آنے کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ نہیں، غور نہیں کیا، غور نہیں کیا۔ اہل بیت تک آنے کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ جب تک طیب الولادت نہ ہو کوئی اہل بیت والا نہیں بن سکتا، اور جب تک اہل بیت والا نہیں ہوگا تو اسے حیات طیبہ نہیں مل سکتی۔ حیات طیبہ ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اسی کو ملتی ہے جو طیبین سے ملحق ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد وال، میرے ساتھ رہیں، عجیب سی بحث کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بحث ہے۔ حیات طیبہ اسی کا مقدر ہے جو طیبین سے ملحق ہو جائے، جو طیبین سے مل جائے، جو طیبین سے پاکیزہ لوگوں سے وابستہ ہو جائے، اسی کو حیات طیبہ ملے گی، اسی کو حیات طیبہ ملے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا، طیبین ہے کون؟ شبروز بھیا ایک جملہ آپ کہوں گا، شاید وہ قیمتی سا ہو، کہ حیات طیبہ کس کو ملے گی؟ کہ جو طیبین سے مل جائے۔ تو اب طیبین کون ہیں؟ بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں کہ طیبین کون ہیں؟ اللہ نے اسی لیے، جملہ عرض کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا، دامن میں رکھ لیجئے گا، محسوس کیجئے گا، طیبین ہے کون؟ اسی لیے اللہ نے ایک روز جلسہ تطہیر منعقد کیا۔ ارے غور کرے میں کیا کہہ رہا، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے ایک روز جلسہ تطہیر منعقد کیا اور جتنے طاہر تھے سب کو ایک چادر میں جمع کر لیا۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روز جلسہ تطہیر منعقد کیا گیا، جلسہ تطہیر کا انعقاد کیا گیا، اور جتنے طاہر تھے، توجہ ہے آپ کی، اس وقت جتنے طاہر تھے سب کو جمع کر لیا گیا۔ میں نے لفظ استعمال کر لیا ہے، اس وقت جتنے طاہر تھے سب کو، اب میں اس سے ذرا سا موو کر رہا ہوں یو ٹرن کے ساتھ، کہ جتنے طاہر، ابھی تک میں نے اس وقت جتنے طاہر تھے سب کو جمع کر لیا، اب میں کہہ رہا ہوں جتنے طاہر تھے سب کو جمع کر لیا۔ جتنے طاہر تھے سب کو جمع کر لیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے حدیث قصہ میں، وَبَالِهَا وَبَنُوهَا۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے، ارے توجہ فرمائے، بحث ہے۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث قصہ تو اس میں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے، بال ابوہا، چادر کے نیچے ابوہا فاطمہ کے باپ ہیں، بالوہا ان کے شوہر ہیں، بنوہا ان کے بیٹے ہیں۔ ارے توجہ کیجئے گا، بنوہا جبکہ دو بیٹے جمع ہیں، مولانا ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دو بیٹے جمع ہیں، دو بیٹوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے، مگر تثنیہ کا نہیں آیا، جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہوا جتنے فاطمہ کے معصوم بیٹے ہیں سب کے سب چادر کے اندر موجود ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا ادھر آ جائیں، ذرا تھوڑا سا اندر آ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی سہولت ہوگی، بات کہنے میں ذرا سہولت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ بنوہا، بنیہا نہیں ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ بنیہا ان کے دو بیٹے ہیں، نہیں بنیہا نہیں ہے، کیا ہے؟ بنوہا ان کے سارے بیٹے ہیں، جتنے معصوم بیٹے تھے فاطمہ کے سب کو قدرت نے جمع کر لیا، اور اس وقت جو طاہر تھے بظاہر وہ سب کے سب چادر میں آ گئے۔ میں نے کہا نا جو اس وقت طاہر تھے، جو اس وقت
ہائے ہائے، طاہر تھے، سب کو جمع کر لیا گیا جو اس وقت طاہر تھے، اور جن کے طہارت کمال کو نہیں تھی انہیں چادر کے پاس میں روکا۔ ارے غور تو کرے بھائی، انہیں چادر کے پاس روکا، اور جو طاہر تھے وہ چادر میں تھے، جو طہارت سے ذرا قریب تھے وہ چادر کے پاس تھے، جو طہارت سے دور تھے وہ گھر سے بھی باہر۔ ارے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، جو طاہر تھے وہ چادر میں تھے۔ انما، کل ہر لفظ استعمال ہوا ہے، انما استعمال ہوا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے۔ حصر کے معنی یہ ہے کہ ایک چہار دیواری ہے، جو انما سے ایک چہار دیواری بنتی ہے، بس اس چہار دیواری کے اندر جو ہیں وہ ہیں جن کا آیت میں ذکر ہے، وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انما کے بعد جو چادر کے اندر ہیں وہ پاک ہیں، جو چادر کے باہر ہیں وہ انما سے الگ ہیں۔ انما والے اور ہیں، لا الہ الا اللہ والے اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ ارے توجہ فرما، توجہ فرما۔ ایک شاعر گزرے ہیں، شاید آپ نے سنا ہوگا ان کو، ورنہ وہ جب ہم جوادیہ پڑھتے تھے تو یہ نجیب صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ ایک اچھا ناظم اچھا شعر نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے وہ دوسرے پروگرام کی تیاری، ارے وہ تو ان کو بہت شعر یاد ہے ماشاءاللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ مصرے پورے نہیں پڑھتے مگر شعر بہت یاد ہے۔ بس ہم نے جارچے میں سنا، جوش ملی آبادی کے بند پڑھے چلے جا رہے تھے، ویرنیس کے بند پڑھے جا رہے تھے۔ اچھا یہ ہم اپنے، ظاہر ہے ہمارا بچپن تھا جب یہ اپنے شباب پہ تھے، شباب اور ضعیفی میں کافی فرق ہوتا ہے شاید۔ صلوات پڑھے محمد، جیسے ہمیں اور توجہ فرمائیں، باقی سب خیریت ہے۔ تو میں گوہر شیخ پوری ایک شاعر تھے، بہار کے رہنے والے تھے، جاب کرتے تھے بنارس میں، اور بہت پیارا شاعر تھا، بہت پیارا شاعر، نفیس شاعر، میری زبان میں سنے خالص شاعر تھا، شاعر کے علاوہ کچھ نہیں تھا، بہت عجیب شاعر۔ کہتا ہے کہ یوں تشبیہ میں بہترین شعر ہے، اس سے اعلیٰ تشبیہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، مگر اعلیٰ شعر ہے تشبیہ میں۔ یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس۔ ارے میرے کہاں تشبیہ کا اعلیٰ شعر۔ یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس۔ شعر پڑھ رہا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس، جو اہل تھے وہ آ گئے چادر میں سب کے سب۔ ایک ہی مصرے میں پورا بیان ہو گیا، مصرع ایک ہی مصرے میں پورا شعر ہو چکا ہے۔ اس مصرے کے بعد دوسرا مصرع کی ضرورت نہیں ہے، کیا خیال ہے شبروز صاحب؟ دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں ضرورت ختم ہو جائے وہاں مصرع لگانا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علیہ۔ جو شعر کہتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے، جو شعر کہتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے کہ مصرے جہاں تمام ہو جائے، کہ جہاں پر دوسرا مصرع لگانا کی ضرورت ہی نہ ہو، وہاں پر اگر مصرع لگے تو بہت بڑا مصرع ہوتا ہے۔ تو یوں منجمد عدو تھے صدائے رجس کے بعد، جیسے جمی ہو برف دسمبر کے آس پاس، جو اہل تھے وہ آ گئے چادر میں سب کے سب، رشتے تمام رہ گئے چادر کے آس پاس۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارے توجہ ہے، غور فرمایا آپ نے۔
رشتے تمام رہ گئے، چادر کے آس پاس رشتے تمام رہ گئے۔ اور اس روایت کے لیے ترمذی اٹھا کے دیکھیے، سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ یہ آیے تطہیر بعض نے لکھا ام المومنین حضرت ام سلمہ کے یہاں نازل ہوئی، بعض نے لکھا حضرت زہرا کے یہاں نازل ہوئی، بعض نے ام المومنین عائشہ کے لیے لکھا کہ نازل ہوئی۔ بحث اس سے نہیں ہے کس سے نہ کس کے گھر میں اتری، بحث یہ ہے کہ چادر میں کون کون ہے۔ ارے توجہ فرمائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہائے 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 ہائے، بحث اس سے نہیں ہے کہ کس کے گھر میں اتری، کس کے گھر میں نازل ہوئی۔ تین نام میں نے عرض کیے ہیں آپ کی خدمت میں، ام سلمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جناب ام المومنین عائشہ، کہ ان کے گھر میں اتری، ان کے گھر میں اتری، ان کے گھر میں اتری۔ اما گھر میں اترنے سے کیا ہوتا ہے؟ چادر میں ہونے سے ہوتا ہے۔ چادر میں جو ہے، چادر میں جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہتے، چادر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ توجہ ہے آپ کی؟ چادر والے اہل بیت ہیں۔ چنانچہ ایک سوال کیا گیا جو روایت ہے، اور صحاح میں یہ روایت موجود ہے، اور روایت کیا ہے کہ زید ابن ارقم سے سوال کیا کہ کیا ازواج رسول اہل بیت میں نہیں ہے؟ سوال کیا، صحاح میں ہے، بڑی کتابوں میں ہے، کیا ازواج رسول اہل بیت میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ازواج رسول اہل بیت میں نہیں ہے، گھر والی ہیں، مگر جو چادر والے اہل بیت ہیں اس میں نہیں ہے۔ ارے توجہ ہے آپ کی؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ جواب سنیں، زید ابن ارقم معتبر اصحاب میں آتے ہیں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو ازواج رسول کو اہل بیت میں مان لیا جائے تو ایک بہت بڑی قباحت ہوگی، اور وہ قباحت یہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں بات کہی جائے؟ کہ ایک بڑی قباحت یہ ہے کہ آج رسول خدا کسی سے نکاح فرمائے، وہ زوجہ ہو گئی، جس میں یار سے تم کہہ رہے ہو تو وہ اہل بیت میں آ جائے گی کہ نہیں؟ کہ لگے ٹھیک ہے آ جائے گی۔ کہ لگے ایک بات اور بتاؤ، 4 دن کے بعد رسول اسے طلاق دے دے تو یہ اہل بیت سے نکل جائے گی کہ نہیں؟ کل بالکل نکل جائے گی۔ تو زید کہتے ہیں اہل بیت بدلتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ ارے توجہ کر، قرآن اپنا مصداق بدلتا نہیں ہے۔ قرآن اپنا مصداق، مصادیق قرآن کبھی نہیں بدلتے ہیں، جس کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے ہم اور آپ اپنی نظر سے دیکھ فیصلہ کرتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، جہاں تک عقل کام کرتی ہے وہاں تک فیصلہ کرتے ہیں۔ خدا خالق عقل ہے، وہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کرتا ہے، قیامت تک کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ تو طیبین کی محبت، توجہ ہے آپ کی، طیبین کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ رہے، جس کے دل میں ہے اسے حیات طیبہ ملے گی۔ بات واضح؟ طیبین کون ہے؟ کون ہے؟ یہ وہ 5 ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ ان میں کون کون ہے؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام. بھئی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. وہ فرمایا آپ نے یہ پانچ ہے، یہ پانچ عظیم شخصیتیں ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں. اور یہ بھی مزے کی بات ہے، رسول کو جب ضرورت پڑی انہی کو لے کے گئے. ارے توجہ فرمائے، رسول کو جب بھی ضرورت پیش آئی اپنی صداقت منوانے کے لیے رسول انہی کو لے کے گئے. چاہے چادر تطہیر والا معاملہ ہو. ارے چادر تطہیر میں تو قیامت ہو گئی. ازواج رسول میں سے ایک عظیم زوجہ جناب ام سلمہ گئیں اور چادر کے پاس جا کے کہا اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آ جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آ جاؤں چادر کے نیچے؟ پیغمبر کا جملہ بڑا عجیب ہے. سرکار نے فرمایا انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پا تو ہو مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. ارے جب خیر والے چادر میں نہیں آ سکتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. دیکھیں بحث دوسرا رخ اختیار کر جائے گی اور مجھے وہاں تک نہیں جانا ہے اور وہ بحث نہیں کرنا ہے. میں جو بحث کر رہا ہوں وہ صرف شہزادی کے سلسلے سے آگے بڑھوں گا. تو جہاں رسول کو ضرورت پڑتی ہے کہاں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کی خدمت میں جو تحقیق کے لیے ہے، یہ پیغمبر کی خدمت میں جب بھی کوئی سائل آیا سوال کرنے والا، پیغمبر نے فاطمہ کے دروازے پر بھیج دیا. غور ہی نہیں کیا آپ نے، یہ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. پیغمبر سے جب بھی کسی، دیکھیں صدقہ ودقہ کسی کو دے دیا ہو وہ الگ بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صدقہ آیا اور اصحاب نے کہا، حضور نے اٹھا کے دے دیا، مگر اصحاب سائل نہیں تھے اس وقت، سائل نہیں تھے. سائل جب بھی رسول کے پاس آیا رسول نے فاطمہ کے یہاں بھیجا. میں کہوں اللہ کے رسول خود دے دیجئے. پیغمبر نے کہا آج ہی میں وہ دروازہ بتائے جا رہا ہوں کہ جہاں سے قیامت تک ملتا رہے گا. ارے توجہ، اس کے معنی ہے اگر رسول سے بھی مانگو گے تو ملے گا اہل بیت سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ارے توجہ تو فرمائے، توجہ فرمائے. فاطمہ زہرا، مولانا طاہر القادری صاحب، ایک کتاب انہوں نے لکھی. مولانا صوفی سائم چشتی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی. سائم چشتی کی کتاب کا نام ہے، یہ سب دونوں سنی عالم ہیں. ایک اور کتاب ہے اشرف المعبد، اسماعیل صاحب کی کتاب، سائم چشتی صاحب کی کتاب، طاہر القادری صاحب کی کتاب. جو جتنی کتابیں ان میں لکھا گیا، فضائل زہرا لکھے گئے. صحاح کے اندر فضائل زہرا، بڑی حدیث لکھی ہے. صاحب صحیح بخاری نے بڑی عجیب حدیث لکھی، اور صاحب مسلم صحیح مسلم نے بڑی عظیم حدیث لکھی. وہ لکھتے ہیں فاطمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یوزینی ما آزاہا، مجھے وہ اذیت دیتا ہے جو فاطمہ کو اذیت دیتا ہے. ارے صلوات تو پڑھے محمد والے.
یوزینی وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ما آزاہا جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور اس کے بعد ایک لفظ اور استعمال کیا جو یہ روایت اور دوسری جگہ کم ملتی ہے، مگر مسلم صاحب صحیح بخاری نے مناقب میں، کتاب المناقب میں اس کو لکھا ہے، اور صاحب مسلم نے اس کو فضائل الصحابہ میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. وہ مجھے، جو فاطمہ کو رنجیدہ کرے، یوریبنی مارابہا جو فاطمہ کو تک رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا فاطمہ کی تکلیف محمد کی تکلیف ہے، فاطمہ کا رنج محمد کا رنج ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی ہے بلکہ اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی ہے. نہیں، صلوات پڑھے محمد والے، میرے ساتھ رہیں. اس نے فاطمہ کو نہیں تکلیف پہنچائی بلکہ کس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف، فاطمہ کی تکلیف رسول کی تکلیف ہے، فاطمہ کی تکلیف رسول کی، فاطمہ کا رنج رسول کا رنج ہے. اب اگر فاطمہ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو فاطمہ کو نہیں جھٹلایا گیا، رسول کو جھٹلایا گیا. اور جو رسول کو جھٹلائے وہ مسلمان کیسا ہے؟ اس میں کتنا ایمان ہے جو رسول کو جھٹلا دے. کیا رسول کو جھٹلانے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے. تو جو طیبین کو مانے، طیبین سے ملحق ہو جائے، وہ طیب ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکیزہ ہے. حیات طیبہ اسے ملے گی جو طیبین سے ملحق ہو جائے، جو طیبین سے وابستہ ہو جائے، اسے اللہ حیات طیبہ عطا کرے گا. یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان پنجے تن میں ہے جو چادر کے نیچے ہیں. ارے غور کریں، جو چادر کے نیچے ہیں، جن کے لیے آیت اتری ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور، کیا ہے؟ ہاں ادھر ایک بار زور سے کہہ دیں، اے سبحان اللہ، دور کرے نہیں، دور رکھے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اب یہیں سے ایک بحث ہوتی ہے کہ ان اہل بیت میں ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، اس کے معنی ہے یہ پاک ہے، ہر رجس سے پاک ہے، ایسے پاک ہیں کہ ان تک کوئی رجس نہیں آتا. ارے کیا سن رہے بھائی؟ ان تک کوئی رجس نہیں آتا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ رجس سے دور رہیں گے، ضمانت یہ ہے کہ ہم دور رکھیں گے، ہم دور رکھیں گے. اللہ تک اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ جو بھی رجس ہوگا وہ اہل بیت تک پہنچ نہیں سکتا، وہ اہل بیت تک جانے. رجس دور ہے، جھوٹ رجس ہے، نجاست نہیں ہے. ارے صلوات پڑھے محمد. جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ رجس ہے، رجس. یہ رجس دور ہے اہل بیت سے. تو اب اگر فاطمہ فدق کا دعویٰ کر رہی ہیں تو اب طے کر کے بتاؤ یا تو فاطمہ غلط ہے یا جو فاطمہ کو جھٹلا رہا ہے. ارے غور کرے بھائی، جو فاطمہ کو جھٹلا رہا ہے وہ غلط ہے. فاطمہ اس لیے غلط نہیں ہو سکتی کہ آیہ تطہیر ان کی شان میں ہے. تو اب جو جھٹلا رہا ہے وہ غلط ہے. اور یہ بھی عجیب ہے عالم اسلام، فاطمہ زہرا کا نے دعویٰ دائر کیا کہ فدق میرا حق ہے، فدق میرا حق ہے، رسول نے مجھے دیا تھا. فدق میرا حق ہے جو رسول نے مجھے دیا ہے، رسول نے مجھے دیا ہے.
میرا حق ہے. حکومت کہتی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء، ہم گروہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جھٹلانے والا جھٹلا رہا ہے، جھٹلانے والے نے جھٹلایا. فاطمہ نے کہا یہ میرا حق ہے، تو انہی نے کہا، حاکم نے کہا کہ میری بیٹی نے کہا، سنا پیغمبر سے. توجہ ہے آپ کی؟ میری بیٹی نے سنا پیغمبر سے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم گروہ انبیاء مرنے کے بعد جو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے. وہ ترکہ صدقہ ہے، صدقہ امت کے لیے ہے. ارے توجہ تو فرمائیں، صدقہ امت کے لیے ہے. کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں میری بیٹی نے کہا. ارے توجہ ہے، میری بیٹی نے کہا. اور اب جو دعویٰ کر رہی ہے وہ رسول کی بیٹی ہے. ارے غور کرو، ارے نہیں غور ہی نہیں کیا. جو دعویٰ کر رہی ہے وہ رسول کی بیٹی ہے، اور جو دعوے کو رد کر رہا ہے وہ کہہ رہا میری بیٹی نے سنا. کمال ہے، آپ اپنی بیٹی کی تو بات مان رہے ہیں، رسول کی بیٹی کی بات نہیں مان رہے. ارے توجہ، آپ اپنی بیٹی کی بات مان رہے ہیں، جو رسول کی بیٹی ہے اس کی بات نہیں مان رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں تو انہوں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بنتے، وارث نہیں بنتے. توجہ ہے آپ کی؟ جو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے. مال دنیا ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ سب ترکہ ہوتا ہے. تو بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بنے. ارے غور ہی نہیں کیا، سلیمان داؤد کے وارث بنے. سلیمان بھی نبی ہیں، داؤد بھی نبی ہیں، یعنی جو وارث بن رہا ہے وہ بھی نبی ہے، جو وارث بنا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. اب بی بی نے فرمایا کہ میرا باپ نے کبھی وہ بات نہیں کہی جو قرآن کے خلاف ہے. اسی سے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ رسول کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر مطابق قرآن ہو تو رسول کا کلام ہے، ورنہ دیوار پر مار دینے کے قابل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میرا باپ وہ نہیں، کچھ نہیں کہتا جو قرآن میں نہ ہو، جو قرآن میں ہے وہی کہتا ہے. پھر اس کے بعد بی بی نے دوسری آیت پڑھی کہ جناب زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے کہتے پروردگار رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما کہ جو میرا ولی و وارث قرار پائے. وجعلہ ولیہ، اسے ولی بنا، میرا وارث بنا. توجہ فرمائے، وارث بنا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. میرا بھی وارث اور آل یعقوب کا بھی وارث. اس کے معنی ہے کہ انبیاء وارث بنتے بھی ہیں اور وارث بناتے بھی. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئے ہائے، وارث بنتے بھی ہیں اور وارث. اچھا وراثت کی تو بحث الگ ہے، وراثت کی تو بحث، رسول مر جائیں، رسول دنیا سے پردہ کر جائیں، اور اس کے بعد جو چھوڑ جائیں گے اس کی وراثت ہوگی نا. سن 7 ہجری میں ایک آیت اتری، وآت ذی القربی حقہ، میرے رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. ارے توجہ نہیں ہے، کون سی ہجری میں؟ سن 7 ہجری میں آیت اتری. ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ پیغمبر نے جیسے ہی آیت اتری، پیغمبر نے فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ کو بلا کے کہا کہ فاطمہ یہ فدق میرا حق ہے، میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں. پیغمبر نے ہبہ کر دیا. اور اس کے بعد شہزادی نے کہا بابا کچھ لکھ دیجئے. ارے غور نہیں کیا، بابا ہبہ نامہ لکھ دیجئے. پیغمبر نے ہبہ نامہ لکھا، جسے حکومت نے اس وقت مانگا بھی کہ کچھ لکھ کے دیا ہے کہ نہیں.
ارے یہ سوال ہی بھیجا ہے جو آیہ تطہیر والی ہے، اس سے یہ سوال کرنا آیہ تطہیر کا انکار کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، جس کی صداقت اور طہارت، جس کی صداقت اور طہارت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس سے یہ سوال ہی بھیجا ہے۔ یہ کفر تک پہنچا دے گا یہ سوال کہ تمہیں لکھ کے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، یہ کہہ رہی ہے یہی کافی ہے۔ کہیں لکھ کے دیا ہے، بی بی نے ہبہ نامہ پیش کر دیا، انہوں نے دیکھ کے کہا ہاں ہے تو رسول کی تحریر۔ جملہ سنیں گے؟ ارے اچھا ہوتا اسی وقت ہی کہہ دیتے ہمارے رسول پڑھے لکھے ہی نہیں تھے۔ ارے غور ہی نہیں کیا، جب پڑھے لکھے نہیں تھے تو لکھا کیسے ہے؟ ارے صلوات پڑھے نا محمد والے کہہ دیتے۔ مگر مانا کہ رسول کی تحریر ہے، تاریخ کہتی ہے ایک شخص نے اس تحریر کو پھاڑا، بعض روایتیں ہیں کہ اس پہ تھوکا، بعض کہتے ہیں اس پہ پاؤں رکھا۔ ارے پھاڑنا ہی بہت بڑی بات ہے، رسول کی تحریر ہے، رسول کی تحریر، رسول کی تحریر کو پھاڑنا اور توہین کرنا ویسا ہی ہے جیسے قرآن کو پھاڑنا اور اس کی تحریر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چلیے صاحب، اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا یہ اس مجلس کا تحفہ ہوگا، یہ اس مجلس کا تحفہ ہوگا۔ میری تحقیق، میں بھی اس موضوع پہ ایک کتاب لکھ رہا ہوں، حالانکہ اس سے پہلے میں نے کتاب لکھی تھی بضعت الرسول، تقریباً 150 کے آس پاس ہیں اس میں صفحات، اور ابھی جو کتاب لکھ رہا ہوں سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو اسی سال میں میرے ذہن میں آیا کہ جب مجلسیں پڑھنا ہے تو کوئی نئی چیزیں بھی پڑھنا ہے، تحقیق ضروری ہے، تو اس کو لکھتے چلیں وہ زیادہ اچھا۔ تو اس کو لکھ رہے ہیں تو وہ 40 50 100 صفحے کی جتنے کی بھی ہو جائے گی، کچھ صفحات کی وہ کتاب ہو جائے گی۔ تو میں ایک منزل پہ پہنچا کہ دیکھیے انہوں نے بحث کی ترکہ ہے، ترکہ ہوتا ہے مرنے کے بعد جو چھوڑے، کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے، زید مر گیا، زید نے کھیت چھوڑے، بینک بیلنس چھوڑا، زید کے مرنے کے بعد ترکہ ہے یہ۔ اگر زید کسی کو 2-4 برس پہلے ہی کچھ دے دے تو وہ ترکے میں شمار کب ہوتا ہے؟ ارے غور کریں، سن 7 ہجری میں یہ آیت اتری، پیغمبر نے فدق فاطمہ کو دے دیا، سن 11 ہجری میں رسول دنیا سے گئے ہیں۔ ارے جو چیز رسول کی ملکیت ہی نہیں تھی وہ ترکہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو رسول کی ملکیت تھی وہ تو ملکیت ہی فاطمہ زہرا کی تھی، ملکیت ہی فاطمہ زہرا کی تھی، مگر فاطمہ جھٹلائی گئی۔ شعر پڑھ دوں؟ فرمان صاحب پڑھ دیا جائے شعر؟ نہ جانے، میں پیچھے تک پہنچنا چاہیے، نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری۔ ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری، عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی گواہی ہے۔ دیکھیں شعر پڑھنا میرا کام تھا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری، عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی گواہی ہے۔ یہ اسی دن طے ہو گیا تھا، اب جو مقدمے ہوں گے جو فاطمہ کے خلاف ہوا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ ایک انداز کیجئے، فاطمہ جیسی پاکیزہ خاتون مقدمہ دائر کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہہ رہی ہے فدق میرا حق ہے۔ ایک آدمی نے، ایک مفکر نے، اس کا نام ہے مفکر کا غالب کے سامنے نواب شیفتہ بیٹھے ہوئے تھے اور غالب نے ذکر کر دیا باغ فدق کا، تو انہوں نے کہا ارے باغ فدق تھا ہی کیا، 4 پیڑ تھے، 4 پیڑ تھے۔ ارے توجہ ہے کیا؟ اس غالب نے رونا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا ارے اس میں کون سی بات ہے، 4 پیڑ تھے اور آپ رو رہے ہیں؟ کہ رونا تو اسی بات کا ہے کہ رسول کی بیٹی نے مسلمانوں سے 4 پیڑ مانگے۔
وہ بھی نہیں دیے تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ رونا اس بات کا، 4 پیڑ، اگر 4 پیڑ ہوتے تو کوئی نہ لیتا، پورے گاؤں تھے، اسی لیے قبضہ کیا گیا۔ یہ قبضہ سرکار پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ جو ملکیت، اس کے لیے لکھا ہے کہ 8 گاؤں تھے فدق کے، اس میں بڑے بڑے باغات تھے، وہ سب فاطمہ زہرا کے تھے۔ اصل میں بیسیکلی یہ تھا کہ بنی کاٹ کا بائیکاٹ، بنی فاطمہ کا بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں مال سے دور رکھا جائے تاکہ وہ ہماری بات مانے۔ مگر یہ خیال رہے آل محمد لوگوں کے تابع نہیں ہے، خدا کے تابع ہیں۔ جو خدا کے تابع ہو وہ غیر ہے، جو خدا کے تابع ہو وہ آل محمد ہے، اور جو حکومت کا تابع ہو وہ آل محمد کا غیر ہے۔ آل محمد کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ظلم ہوگا، یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام بچے گا، اسلام بچے گا۔ ابھی شبروز صاحب نے بہت بڑا شعر پڑھا، بہت پیارا شعر پڑھا، ہمیں بہت پسند آیا وہ شعر۔ کیا ہے وہ؟ حسین کا سجدہ۔ ہاں، جو اللہ کا انکار کرے اس کے سامنے حسین کا سجدہ رکھ دو، اس کے سامنے۔ ارے غور نہیں کیا، جو اللہ کا انکار کرے اس کے سامنے حسین کا سجدہ رکھ دو۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ جو فاطمہ کا انکار کرے اس کے سامنے حسین کو رکھ دو۔ جس کا بیٹا ایسا ہے اس کی ماں کیسی ہوگی جس نے اسے تربیت کر کے حسین بنایا، حسین بنائے۔ جملہ سنیں، میدان کربلا میں بہت سے خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، خطبے کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، اور یہ شاید بالکل آخری یا آخری سے پہلا خطبہ ہے امام کا میدان کربلا میں، اور اس میں امام علیہ السلام نے، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ بس آخری بات، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا ہے؟ کیا حرام خدا کو حلال کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ایک جواب آیا، بغضاً لأبیک، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک اور سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے کہ یہ بتاؤ، یہ جو میرے پاس رہوار ہے کیا یہ رسول کا رہوار نہیں ہے؟ ہائے ہائے، میرے سر پر جو امامہ ہے یہ رسول کا امامہ ہے کہ نہیں؟ جواب آیا، بے شک رسول کا امامہ ہے۔ کہ یہ ردا جو میرے دوش پر ہے یہ رسول کی ردا ہے کہ نہیں؟ یہ رہوار جو میرے پاس ہے یہ رسول کا رہوار ہے کہ میں بہت دور لے جا رہا ہوں، خدا کرے کہ آپ میرے ساتھ پہنچ جائیں وہاں تک۔ پہلا سوال، یہ امامہ رسول کا امامہ ہے کہ نہیں؟ یہ ردا رسول کی ردا ہے کہ نہیں؟ یہ رہوار رسول کا رہوار ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے، سب نے کہا ہے۔ میں کہوں حسین یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رہوار رسول کا ہے، ابا رسول کی ہے، امامہ رسول کا ہے، مگر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ نہیں، ان سے اعتراف لینا ہے کہ رسول کا ہے یا نہیں۔ سب نے کہا بے شک رسول کا ہے، کہ آج فاطمہ کا انتقام لے لیا گیا۔ ارے غور ہی نہیں کیا، فاطمہ کا انتقام لے لیا گیا۔ کل کہہ رہے تھے رسول جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، اگر یہ صدقہ تھا تو میرے پاس کہاں سے آیا؟ ارے توجہ فرمائیں، ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھرے مجمع میں حسین علیہ السلام نے فاطمہ زہرا کو، ماں کو جھٹلائے جانے کا انتقام لیا بھرے مجمع کے اندر۔ یہ بتاؤ، یہ لباس، یہ ابا جو بلیک، یہ رابع جو ہے یہ رسول کی ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ یہ رہوار رسول کا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بتاؤ، یہ امامہ رسول کا ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہے۔ تو اگر یہ ترکہ تھا تو تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور اگر یہ وراثت ہے تو فاطمہ کے پاس کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین، پھر ذرا ٹھہر کے سنیں، کہ حسین وارث بنے، کربلا میں پہنے ہوئے تھے حسین، نانا کا لباس ہے، حسین وارث بنے ہیں نا۔
حسین وراثت کے قانون کے مطابق حسین پہلے وارث نہیں ہے، حسین دوسرے وارث ہے، اس کی اصل وارث ماں ہے، فاطمہ ہے جو رسول کی بیٹی ہے، حسین تو نواسے ہیں، یہ دوسرے نمبر کے وارث ہیں، تو اگر یہ پہلے پہ نہیں پہنچا تھا تو دوسرے پہ کیسے آیا؟ ارے غور کرے، اور جب دوسرے پہ آیا ہے تو دلیل ہے کہ پہلے وارث پر یہ پہنچا تھا، تو جب وراثت امامے کی فاطمہ کو ملی تو باقی وراثت وہ دوسروں کو کیسے ملے گی؟ نہیں، یہ ساری چیزیں فاطمہ سے رسول کو ملی ہیں۔ فاطمہ کے انکار اور جھٹلائے جانے کا حسین علیہ السلام نے قصاص لے لیا۔ عجب انداز میں خطبہ دیا ہے۔ کیا یہ رضا نانا کی نہیں ہے؟ کیا یہ رہوار نانا کا نہیں ہے؟ کیا یہ امامہ نانا کا نہیں ہے؟ سب نے کہا بے شک نانا کا ہے، بے شک رسول کا ہے۔ تو حسین نے کہا میں طبقہ دویم میں ہوں، میرے پاس یہ موجود ہے۔ فاطمہ جھٹلائی گئی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب فاطمہ کو جھٹلایا گیا تو فاطمہ روتی ہوئی دربار سے آئی ہے، روتی ہوئی دربار سے آئی ہیں، اور پھر فاطمہ گھر سے نہیں نکلی، فاطمہ کا جنازہ نکلا۔ فاطمہ کو جھٹلایا گیا۔ کسی کو جھٹلایا جانا بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک مفکر اس منزل پہ پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد آ گئی ان کی بات، کہ میں کسی کے گھر آیا ہوں، مثلا ہنڈیا آیا ہوں، خبر صاحب کے گھر آیا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں اچھی طرح، خدا نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ میں ہنڈیا آؤں یہاں اور میں ان سے کہوں کہ میں رئیس جارچوی ہوں اور یہ مجھے پہچاننے سے انکار کرتے۔ فاطمہ پہ یہی قیامت ہے۔ کل تک یہ سب کے سب فاطمہ کی چوکھٹ پر سلام کرنے آتے تھے، آج کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں رہا ہے۔ فاطمہ کا کلیجہ شک ہو گیا، ہائے کتنی جلدی زمانہ پھر گیا ہے۔ ابھی رسول کی آنکھ بندی ہوتے ہوئے کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ زمانہ اتنا پھر گیا کہ اب ہمیں کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ عزادارہ نے حضرت زہرا، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عزا کی سالانہ مجلس ہے جس میں آپ تشریف لاتے رہے ہیں، مگر میرا جی چاہتا ہے ایک آدھ بات ایسی کہتا جاؤں جسے آپ یاد کرتے ہوئے چلے جائیں۔ رسول کی جب رحلت ہوئی ہے تو فاطمہ ایزیلی چل پھر رہی ہیں، آرام سے چل رہی ہیں، مگر تاریخ نے لکھا کہ جب رسول کی بیٹی دنیا سے گئی ہے تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، اور ابھی 18 سال کا سن ہے۔ 18 سال کی عمر میں ارے بچیاں جوان بھی قاعدے سے نہیں ہوتی، ہائے وہ فاطمہ زہرا عصا کے سہارے سے چل رہی ہے، عصا کے سہارے سے چل رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک روز عصا کے سہارے سے آئی، قبر رسول کے سرانے بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے قبر رسول پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ایک مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات سے بدل جاتے۔ اے بابا بڑی مصیبتیں پڑی۔ میں کہوں اے فاطمہ کیا مصیبتیں پڑی؟ کہ پہلی مصیبت یہ ہے کہ مجھے دربار میں جھٹلایا گیا، دوسری مصیبت یہ ہے کہ میرے دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے آ گئے، تیسری مصیبت یہ ہے کہ میرا دروازہ جلایا گیا۔ فاطمہ زہرا کے دروازے میں آگ لگائی گئی ہے۔ ایک شخص، بی بی نے اس کا نام لیا ہے فلاں کے بیٹے، کیا تو اس گھر میں آگ لگا دے گا جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسنین آنے والے؟ نے کہا ہاں اسی گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ابو الحسن کو نکال دو، علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ اور اتنا کہنے کے بعد اس شخص نے آگ لگا دی۔ ادھر آگ کے شعلے بلند ہوئے دروازے میں، اور اسی شخص نے پاؤں سے دروازے کو دھکا دیا۔ فاطمہ دونوں دروازے کے بازو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں، بازو پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔
پیچھے دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، دروازے کے بازو پکڑے ہوئے فاطمہ کھڑی ہیں۔ جب اس نے دروازے کو دھکا دیا ہے تو جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا۔ جیسے دروازہ گرا ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی، اسماء مجھے سنبھال، ارے میرا محسن مارا گیا۔ ایک بچہ بطن فاطمہ زہرا میں ہے جس کا نام پیغمبر نے رکھا ہے، کیا رکھا ہے نام؟ محسن رکھا ہے، محسن۔ یہ بچہ جب دروازہ گرایا گیا تو فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی اور یہ بچہ شہید ہو گیا، یہ بچہ شہید ہو گیا۔ بیوی نے خود کہا ہے، اسماء میرا محسن مرا گیا، میرا محسن مارا گیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے، بعض تاریخوں نے لکھا کہ فاطمہ دروازہ گرائے جانے سے جو پسلیاں ٹوٹی تھی، اسی سے فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے، اسی سے فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے۔ عزاداروں کبھی سوچیں، پسلی ٹوٹنے کے بعد سانس لینا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ فاطمہ 3 مہینے 90 دن اسی کیفیت میں رہی ہیں، سانس لینا دشوار تھا اور فاطمہ گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک روز ابو الحسن مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا علی علیہ السلام کو علی نہیں کہتی تھی بلکہ کنیت سے پکارتی تھی ابو الحسن۔ بی بی نے کہا ابو الحسن، مولا جیسے گھر میں تشریف لائے، بی بی نے دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے مولا، چہرے کو دیکھ کے کہا ابو الحسن آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہے، اترا ہوا کیوں ہے؟ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بی بی نے مولا کا ہاتھ پکڑا اور بستر پہ لا کے بٹھایا، بستر پہ لا کے بٹھایا اور اب بٹھا کے سوال کیا، ابو الحسن کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے؟ اور پھر بی بی نے عجب سوال کیا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں اتنا سننا تھا۔ اب علی نے چہرہ اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے بنت رسول، اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اب تو عالم یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ارے آج فاطمہ زندہ ہے، غمگسار بی بی زندہ ہے جو ابو الحسن سے پوچھ رہی ہے، ارے کل جب فاطمہ نہیں ہوں گی علی تنہا ہوں گے، رو عزادارو فاطمہ پر رو، فاطمہ کا پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو دو۔ میں ایک جملہ سنے اور جتنا چاہے رو، کہ پورے محرم ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، مومنین عزادارو حسین کا پرسہ فاطمہ کو دو، حسین کا پرسہ فاطمہ کو دو۔ آج میں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ کا پرسہ حسین کو دو۔ ارے حسین، فاطمہ کا جانی حسین، ارے حسین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے بندے کفن ٹوٹ گئے، آواز دی میرے لال حسین۔ ایک روز علی بن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، دیکھا فاطمہ ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہی ہیں۔ مولا نے فرمایا، فاطمہ اتنے کام انجام دے رہی ہو، بچوں کو نہلا بھی رہی ہو، کپڑے بھی بدل رہی ہو، ہانڈی بھی چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ چہرے پہ مسرت کے آثار بھی ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، ابو الحسن میں نے رات بابا کو خواب میں دیکھا تھا اور بابا فرما رہے تھے، فاطمہ ان قریب تو مجھ سے ملنے والی ہے، ملحق ہونے والی ہے، میرے پاس آنے والی ہے، ابو الحسن میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو نہلا دوں، کپڑے بدل دوں، اب آپ کی خدمت کروں۔ ہائے فاطمہ زہرا، اور پھر چلتے چلتے ایک جملہ کا، ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور پھر جب وقت فاطمہ زہرا کا آخری وقت آیا تو کسے بلایا؟ زینب کو بلایا، اور زینب کو بلا کے وصیت فرمائی، اور ایک وصیت عجیب سی کی، زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے،
میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میں سرانے پانی رکھ کے سوتی ہوں تاکہ میرے لال کو کوئی زحمت نہ ہو۔ اے زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے لال کو پیاس بہت لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب حسین ارے کربلا میں آخری بار خیمے پہ آئے ہوں گے تو زینب کو پکار کے کہا زینب میرا آخری سلام۔ بس زینب نے قبر سیدہ کی طرح رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا اماں حسین پیاسا ہے، اے اماں آپ کا جانی پیاسا۔ اسماء سے بی بی کے فرماتی ہیں کہ اسماء میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی، مگر اسماء میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، میرے موت کی خبر بعد میں دینا، بچوں کو کھانا پہلے کھلا دینا۔ اسماء بی بی حجرے میں گئی، اسماء کان لگا لگا کے سنتی رہی، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی اسماء نے سمجھ لیا کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماء نے مکھنا پھینکا اور بی بی پہ گریہ شروع کیا۔ اچانک بچوں کے آنے کی آہٹ ہوئی، اسماء نے مکھنا اوڑا، جلدی سے آنسو پوچھ کے بیٹھی اور آتے ہی کہا بچوں میں دسترخوان لگا دیتی ہوں کھانا کھا لو۔ جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا چنا گیا اسماء نے بچوں سے کہا بچوں کھانا کھا لو۔ امام حسن نے اسماء سے کہا اسماء کبھی ماں کے بغیر کھایا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسماء نے پھر وہی کہا کھانا کھا لو۔ تو حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا اسماء تم پر ہمارا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اسماء نے کہا شہزادو تمہارا بڑا حق ہے۔ اسماء سے ایک مرتبہ جملہ فرماتے حسین کہ اسماء اسی حق کی قسم بتاؤ اماں کہاں؟ بھائی ساقی جملہ ادا کرنا تھا، اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو دروازہ کھولا تو فاطمہ مصلی پہ ہے، دنیا سے رخصت کر چکی، رخصت ہو چکی، بچے روتے رہے، حسین لپٹے وہاں سے اور لپٹ کے ایک جملہ کا اماں حسین آیا ہے، اماں اٹھیے حسین آیا ہے، یہ کہہ کے حسین ماں سے لپٹ گئے۔ اے اماں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج فاطمہ کا غم منا رہے ہیں، اس بستی میں غم منا رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے غم منا رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ فاطمہ کا جنازہ 9 یا 10 آدمیوں میں اٹھا، پردہ شب میں اٹھا تھا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا تھا۔ حیرت ہے مدینے کے ان مسلمانوں پر کہ جو روز رویا کرتی تھی بابا کو، آج اس کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ارے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا فاطمہ کہاں چلی گئی رات کے سناٹے میں۔ کیا یہ سوچنے کا مرحلہ نہیں ہے کہ بی بی دنیا سے بی بی کے لیے کہا تھا فاطمہ یا تو دن کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ مولا علی کے پاس لوگ شکایت لے کے آئے تھے فاطمہ کے رونے کی کہ فاطمہ روتی ہے ہمارے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، فاطمہ سے کہو یا تو دن کو روئے یا رات کو روئے۔ بی بی نے کہا تھا ابو الحسن میرے لیے مدینے سے باہر ایک بیت الحزن بنا دو جہاں بیٹھ کے میں بابا کو رو لیا کروں۔ بی بی دن کو بیت الحزن میں روتی تھی، رات کو گھر پہ آ کے روتی تھی اپنے بابا کو، مگر آج کوئی آواز نہیں آ رہی ہے رونے کی۔ ارے مدینے کے چاروں طرف ہمسایہ یہ آوازیں سنا کرتے تھے، فاطمہ اپنے بابا کو روتی تھی، مگر آج بابا کو رونے کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی متوجہ نہیں ہوا فاطمہ کہاں چلی گئی، رسول کی بیٹی کہاں چلی گئی۔ ارے رات میں جنازہ اٹھا، قبرستان پہنچا، علی نے کم سے کم 3 قبریں بنائی، ایک رسول کی قبر کے پاس بنائی، ایک اپنے گھر میں بنائی، ایک مسجد نبوی میں قبر بنائی تاکہ کوئی قبر فاطمہ کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ 3 قبریں علی علیہ السلام نے بنائی ہے، اور قبریں بنانے کے بعد فاطمہ کو جب دفن کیا ہے، بس آخری جب دفن کیا ہے، بیٹیاں گھر پہ رہ گئی تھی، بیٹے 7 آئے تھے، 9 یا 10 آدمی ہیں بیٹوں سمیت،
علی سمیت اور کوئی دفن فاطمہ میں شریک نہیں ہے۔ بس جیسے ہی قبر پر دفن کر چکے، قبر کو پاٹ دیا، علی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ دیر تک علی روتے رہے، دیر تک علی روتے رہے۔ علی کے گریے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ کبھی بچوں کو گلے لگاتے تھے، کبھی حسن کو گلے لگاتے تھے، کبھی حسین کو گلے لگاتے تھے۔ بعض ذاکرین کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اچانک فاطمہ کی قبر سے آواز آئی، ابو الحسن ذرا گھر کو جائیے، زینب انتظار کر رہی ہے، ام کلثوم انتظار کر رہی ہے۔ بس تاریخ کہتی ہے علی کمر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، اے بنت رسول، میرے یہاں جو اذیتیں تکلیفیں ہوئی ہیں رسول سے نہ بیان کرنا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار قبر صاحب کے رزق میں وسعت عطا فرما، انہیں سکون عطا فرما، اولاد کو ترقی عطا فرما۔ جو مومنین تشریف لائے ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں انہیں صدقہ زہرا میں وسعت عطا فرما، روزگار میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔